السلام یا حسین. ایسے میں نے کہا نا کچھ مجبوریاں ہیں، نہیں تو دل کرتا ہے کہ بس افنان صاحب یہی پڑھتے رہیں السلام یا حسین، اور ہم بھی ساتھ یہی کہتے رہیں السلام یا حسین، کیونکہ حضرت آپ نے حسین کو پڑھا نہیں. ہم حسین کو مولویوں کی حد تک ہی جانتے ہیں. بس کبھی آپ خود کتابیں کھول کے پڑھیں تو پھر آپ کے بھی اندر سے آواز آئے گی السلام یا حسین. امام علی مقام کی تو حضرت شان جدا ہے. حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے. یہ جب سانحہ کربلا رونما ہوا، وقت گزر گیا، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا پابند ثلاث زنجیریں ڈلی تھی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو امام جا رہے تھے تو راستے میں امام زہری، یہ حدیث کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو جب امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جس کو پنجابی میں ہم سنگل کہیں گے، وہ سنگل ڈلے دیکھا نا، زنجیریں، تو محبت تھی حضرت اہل بیت سے، تو امام زہری رو پڑے. امام کو دیکھ کے آپ رو پڑے. تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام زہری سے پوچھا کہ بھائی کیوں رو رہے ہو؟ تو عرض کی حضور دیکھیں تو صحیح، آپ کو زنجیریں ڈلی ہیں تو رو نہ تو کیا کروں. بڑا تاریخی جواب دیا، تاریخی خوبصورت جملہ. آپ نے ارشاد فرمایا اے زہری، یہ تو اللہ کی رضا ہے، ہم اس لیے خاموش ہیں، باقی کون ہے جو ہمیں زنجیریں ڈال سکے. دیکھا حضرت نے جھٹکا دیا، ساری زنجیریں ٹوٹ کے گر گئی. کون ہے بھائی جو ہمیں زنجیریں پہنا سکے؟ یہ تو یہ ہے جیو میرے دکھ وچ راضی سکھ نو چلے. آپ نے جھٹکا دیا، ساری زنجیریں ٹوٹ کے گر گئی. تو پھر حضرت اندر سے نہیں آواز آتی السلام یا حسین؟ کیوں؟ عام شخصیت نہیں ہے حضرت. شان کیا ہے؟ طاقت ہندیاں زور نہ لایا. وہ کون ہے بھائی جو ہمیں زنجیریں پہنا سکے؟ ہاں، بات یہ ہے کہ مالک کی رضا یہ ہے، طاقت ہندیاں زور نہ لائے. بیٹھے مل رضائی پانی بعد پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سے. یہ تو مالک کی رضا تھی، اور ان لوگوں نے بتا دیا کہ حضرت مالک کی رضا پہ راضی کیسے آ جاتے. پھر حضرت اندر سے آواز اٹھتی ہے قربان جائیں گے حضرت. یہ تو وہ کہتے ہیں چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. اور بھائی جن کے صاحبزادوں کی یہ شان ہے تو پھر تصور کرو امام حسین کی کیا شان ہوگی. پھر حضرت اندر سے نہیں بیان کرنے کو دل کرتا جنہ وقت ہے نا اے ہی پڑھیے السلام یا حسین. وہ بتا دیا حضرت بندگی، وہ رنگ عشق کے ہیں نا، سارے عشق کے ہیں، یہ سارے عشق کے رنگ ہیں، یہ سارے عشق تے آتش دوہم برا. پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا ہوئے عشق داتا ہوتے کھیرا، آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا. آتش نو تے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا ہے. عشق کا دارو پھر حضرت محبوب کی دید ہی ہوتی ہے، عشق کا اور کوئی دارو نہیں ہے. یہ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ خادموں کا عالم ہے. ایک دن آپ کے گھر سے نا آوازیں آ رہی تھیں ہائے آگ ہائے آگ. تو ظاہر ہے سارے بڑی محبت کرتے تھے حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو کیا ہوا، جو اہل محلہ تھے نا، اہل علاقہ، وہ برتن لے کے نا کنویں سے پانی بھر کے رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف بھاگے، کیونکہ رابعہ پکار جو رہی تھی ہائے آگ ہائے آگ ہائے آگ. تو راستے میں نا ایک اللہ کے ولی بھی رہتے تھے جو واصل تھے. تو آپ نے لوگوں کو روک لیا، او بھائی کدھر جا رہے ہو؟ تو لوگوں نے عرض کیا رابعہ اپنے گھر میں بیٹھی آوازیں دے رہی ہیں ہائے آگ ہائے آگ، تو ہم اس کی آگ بجھانے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ وہ آگ ہے جو پانی سے نہیں بجھے گی، تو محبوب کی دید سے بجھے گی. آتش نوتے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا. غلام فریدا اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جائے ڈیرا.
عشق کے رنگ ہیں حضرت سارے. فرمایا ہمیں کون سلاخیں, ہمیں کون حضرت سنگل ڈال سکتا ہے. یہ تو بات یہ ہے کہ یہ اس کی رضا ہے حضرت, یہ اس کی رضا ہے. ہاں حضرت وہ تو بہت بڑے لوگ تھے نا حضرت. کوشش کرو ہم بھی اسی راہ پہ چل نکلیں اور اپنے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھیں, اپنے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھیں. اچھا حضرت ایک فکرہ ہے جو تھوڑی تکلیف دے رہا ہے, تھوڑی نہیں کافی زیادہ تکلیف دے رہا ہے, اور ہمارے بچوں کی بھی سادگی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ہمارا علماء سے نہ کوئی آپس میں کوئی رابطہ نہ ہونا. تو پھر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حضرت یہ فکرہ آگے چلانے والا ہے بھی یا نہیں, اس فکرے کا بانی کون ہے, اس فکرے کا موجد کون ہے. ہم بس کو چلا دیتے, بڑا چلا یہ فکرہ 10 محرم کے دنوں میں نا, واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگا, فیس بک پہ اسٹیٹس لگا. اب مجھے کچھ تقریباً یاد نہیں ہے, وہ ایک ہی بار میری نظر سے گزرا تو میں نے اس کو نوٹ کر لیا کہ انشاءاللہ جمعے میں اس کے حوالے سے گفتگو ضرور کریں گے. تو معنی و مفہوم یہی ہے, الفاظ تھوڑے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. فکرہ یہ تھا جی عشق 2 ہی بار ہوا, ایک بار اللہ نے کیا تو دنیا بنا دی, دوسری بار حسین نے کیا تو دنیا لوٹا دی. او بھائی ذرا غور تو کرو, کیا ہے یار, صرف 2 ہی بار ہوا. چلو میں آپ کو تھوڑا اور آسان کر کے بتاتا ہوں. ایک فکرہ ہے میں عالم ہوں, حالانکہ یہ بھی اچھا نہیں ہے, میں ہے نا اس میں حضرت. دوسرا فکرہ ہے صرف میں ہی عالم ہوں, تو یہ صرف ٹھیک ہے. او بھائی میرے آگے شیخ الحدیث و تفسیر حافظ غلام حیدر خادمی صاحب ہیں, میرا صرف ان کا انکار کر رہا ہے. ادھر جائیں تو حافظ نیاز احمد الازہری ہیں, استاد اللہ, میرا صرف ان کا انکار کر رہا ہے. یہ بالکل ساتھ امتیاز صدیقی صاحب ہے, میرا صرف ان کا انکار کر رہا ہے. یہ تھوڑا آگے جائیں تو سید علی رضا شاہ صاحب ہے, میرا صرف ان کا انکار کر رہا ہے. یہ فکرہ کہ عشق صرف نے سب کا انکار کر دیا ہے. اور چلو میں سب پہ نہیں گفتگو کروں گا, تو اگر آپ صرف لگائیں تو کیا مولا علی نے نہیں عشق کیا, کیا امام حسن نے بھی عشق نہیں کیا, کیا حضرت ابراہیم نے عشق نہیں کیا, یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک, یہ عشق نہیں تھا. او پتر میں خواب دیکھا تیرے گلے تے چھری چلاڑنے, یا ابت افعل ما تؤمر انشاءاللہ من الصابرین. ابا جی کرو جو تانوں آرڈر دیتا گیا ہے, اللہ نے چاہیا تو ہم صبر کرنا لے چھپاؤ گے, عشق نہیں تھا. یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اقبال جب گئے نا حضرت مجدد کے مزار پہ, تو اقبال نے کیا لکھا, اقبال کہتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کے لحد پر, وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار, اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے, اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, بر وقت کیا اللہ نے جس کو خبردار. یہ فاروقی بزرگ ہیں, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں. تو میرا 27ویں 28ویں پشت میں, یا میرے نہیں اس وقت یاد, یہ حضرت عمر سے سلسلہ نسل ملتا ہے. یہ حضرت کے لیے لکھا ہے کہ شب برات کی رات تھی, تو آپ اپنے معمولات سے فراغت حاصل کرنے کے بعد نا اپنے حجرے میں بیٹھے تھے, تو بی بی صاحبہ آ گئی, رنگ پیلا زرد, گھبرائی ہوں. حضرت مجدد الفسانی نے پوچھا اپنی زوجہ محترمہ سے کہ بھئی تم اتنا کیوں گھبرائی ہو. تو عرض کرتی ہیں اس شب برات سے لے کر اگلی شب برات تک جس جس کا انتقال ہوگا نا, آج رات اس کا نام لوح محفوظ سے کاٹ دیا جائے گا. تو مجھے یہ پریشانی کھائے جا رہی ہے, پتہ نہیں میرا نام لکھا ہے یا کاٹ دیا گیا. اب ذرا حضرت مجدد کا جواب سننا. آپ فرماتے ہیں تجھے ابھی پتہ ہی نہیں کہ تیرا نام لکھا ہے یا کاٹ دیا گیا, پھر بھی تیرا یہ حال ہے. ادھر ایسے بھی تو دیکھ جسے اپنا نام کٹا ہوا دکھائی بھی دے رہا ہے. وہ بھائی اگر حضرت مجدد الفسانی کی یہ شان ہے کہ ان کو سرہند میں بیٹھ کر لوح محفوظ پر اپنا کٹا ہوا نام دکھائی دے رہا تھا, تو کیا مولا علی کو نہیں پتا تھا کہ ممبر میں عبد الرحمن ابن ملجم بیٹھا ہے, یہ عشق نہیں تھا؟ کیا امام حسن کو نہیں پتا تھا جودہ نے مجھے زہر دینا ہے, یہ عشق نہیں تھا؟ وہ نہیں یار, فکرے دیکھا کرو پہلے, یہ فکرہ کیا. چلو میں حضرت ابوبکر حضرت عمر کی تو بات ہی نہیں نہ کر رہا, سب کا انکار ہو گیا. عشق صرف 2 ہی بار ہوا جی, اللہ نے کیتا تو حسین نے کی, باقی کسی نے عشق نہیں کیا. نہیں حضرت, فکروں پہ غور کیا کرو, پھر انہیں آگے چلایا کرو. مولا علی کا انکار ہو گیا, امام حسن کا انکار ہو گیا, حضرت سیدہ فاطمہ کا انکار ہو گیا. فکروں پہ غور. اس طرح ایک اور فکرہ بھی بڑا چلا, تقریباً سب نے اس کو بڑا شیئر کیا. جی اللہ ہونے کا بھی بڑے لوگوں نے دعویٰ کیا, محمد ہونے کا بھی بڑا دعویٰ کیا, لیکن آج تک کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. بھائی خدا کا نام لو, فکرے کی گہرائی تک تو جاؤ یار. یہ کیا فکرہ ہے, اس کا مفہوم آپ جانتے ہو کیا ہے؟
अल्लाह का होने का भी दावा किसी ने नहीं किया, मोहम्मद होने का अल्लाह होने का भी दावा लोगों ने किया, नमरूद ने किया, फिरौन ने किया। मोहम्मद होने का दावा भी बड़ों ने किया, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने किया, बड़ों ने किया। जी हुसैन होने का दावा आज तक किसी ने नहीं किया। इसका पता क्या मतलब बनता है? आप सब ने हजरत स्टेटस लगा रखा था इस फिक्रे को। दावा तो चलो, मैं फिर उधर नहीं जाता, मैं फिर इधर ही आता हूं और अपने भाइयों को दावत फिक्र देता हूं। हुसैन को ऐसे झूठे सहारों की जरूरत नहीं है हजरत, फिक्रों पे गौर किया करो। दावा तो आज तक फिर किसी ने अली होने का भी नहीं किया, चलो मैं उस साइड तो जा ही नहीं रहा। दावा तो आज तक किसी ने हसन होने का भी नहीं किया हजरत। फिक्रों पे गौर किया करो हजरत, फिर उनको आगे चलाया करो। किसी आलिम से पूछो हजरत इस फिक्रे का मानी व मफहूम क्या बनता है। अपनों का इनकार हो गया हजरत, जी इश्क सिर्फ 2 बार हुआ हजरत। हुसैन को नहीं ऐसे झूठे सहारों की जरूरत। हुसैन एक अपना जुदा मुकाम रखते हैं हजरत। वो कुछ भी ना हो तो हुसैन के लिए यही बड़ा है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से। मैंने उस दिन ये रिवायत मुकम्मल बयान नहीं की थी, आज मैं उसको मुकम्मल बयान करूंगा। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के दाएं जानू पे हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैठे हैं, आपके साहबजादे। दाएं पे हजरत इमाम हुसैन बैठे हैं और बाएं पे हजरत इब्राहीम बैठे हैं। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। अल्लाह का सलाम पेश करने के बाद अर्ज किया, महबूब अल्लाह जल्ला शानहू फरमा रहे हैं कि एक रख लें एक दे दें, आपकी मर्जी है। अब एक पे नवासा है इमाम हुसैन और एक पे हुजूर के साहबजादे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील हुसैन रख लिया, इब्राहीम दे दिया। हजरत इब्राहीम का विसाल हो गया। अब पता है कि जब भी हजरत इमाम हुसैन नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते थे, हुजूर किस तरह इस्तकबाल करते थे इमाम हुसैन का। हुजूर फरमाया करते थे, मरहबा खुशामदी, ए ओ आने वाले जिस पर मैंने अपना बेटा फिदा किया है। हुसैन को ऐसे झूठे फिक्रों की कोई जरूरत नहीं हजरत, और हुसैन को ऐसी शान की भी कोई जरूरत नहीं कि सबकी शान का इनकार कर दिया जाए। और हुसैन नहीं हजरत, हुसैन तो एक मुनफरद चांद रखने वाली हस्ती है। कौन है हुसैन सा हजरत? इसलिए मेरे दोस्तों ऐसे फिक्रों को ना चलाया करो हजरत। तकरीबन सब ने स्टेटस लगा रखा था, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। यार लोगों को हो क्या गया, देखो तुझे सबका इनकार हो रहा है। इश्क जी सिर्फ 2 बार हुआ, अली ने इश्क नहीं किया। कौन कर सकता है हजरत अली जैसा इश्क? इमाम हसन ने इश्क नहीं किया। ये तज़किरा गौसिया है, बात थोड़ी गहरी है, शायद अक्सर अहबाब इसकी गहराई को समझ ना सकें हजरत। अभी बच्चे थे इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपने एक दिन ना हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल पूछा, बाबा जी तुहानू किहदे नाल प्यार है? आपने पेशानी चूम के फरमाया, हसन तुझसे। फिर पूछा, फिर किससे? फरमाया तेरे भाई हुसैन से। फिर किससे? फरमाया तेरी अम्मा सैयदा फातिमा से। फिर किससे? फिर तेरे नाना जान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये बचपन था इमाम हसन का। आप आगे से फरमाने लगे, अब्बा जी वो तुहाडा दिल लेके मेहमान खाना एनियां मुहब्बतां कट्ठियां कर लईयां, मोहब्बत तो एक ही रहेगी हजरत। ये इमाम हसन बचपन में है हजरत। ये सूफिया में एक फिक्रा है जिसको कहते हैं ततहीरुल क़ल्ब मा सिवा अल्लाह, कि सिर्फ दिल में अल्लाह की मोहब्बत रह जाए, अल्लाह की मोहब्बत हर मोहब्बत पर गालिब आ जाए। इमाम हसन ने इस जानिब इशारा किया। अब इमाम हसन के इश्क का बचपन में ही आलम है, तो आप तसव्वुर करें हजरत फिर जवानी में क्या आलम होगा इमाम हसन। हजरत ढूंढने से आपको तारीख में नहीं कोई मिलेगा। लिखा है 4 बार इमाम हसन, यहां तो हजरत किसी से मांग लो दिल को हाथ पड़ जाता है सबके, हजरत बंदा रोना शुरू कर देता है। हजरत अंबार लगे हैं हजरत पैसे। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 4 बार अपने घर का सारा माल अल्लाह के रास्ते में दे दिया। 4 बार कुछ भी नहीं छोड़ा, झाड़ू दे के जो कुछ था निकाल दिया, सारा कुछ दे दिया। अभी भी इमाम हसन को इश्क नहीं हुआ? फिक्रों पे गौर करो यार, ये कैसा फिक्रा है? नहीं हजरत, हाँ ये है इश्क बड़ों ने किया, लेकिन जैसा हुसैन ने किया कम नहीं किया हजरत। ये फिक्रा है। ये नहीं कहना आज के बाद कि इश्क जी सिर्फ 2 ही बार होया। हुजूर का भी इनकार है, जैसा इश्क हुजूर ने किया कर कोई नहीं सकता हजरत। जरा आजमाइशें तो देखो, जरा इब्तलाएं तो देखो हजरत। नबी अलैहिस्सलाम ने बाकी का इश्क तो हजरत एक अलहदा बात रह गई ना, मैं अंबिया के मुकाबले में बात करूं। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मसाइब जो सारे अंबिया पर उतारे गए, अगर उन्हें एक पलड़े में रख दिया जाए, हजरत इब्राहीम की आजमाइशें, हजरत नूह की आजमाइशें, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सलामुल्लाहि तआला अलैहि अजमईन की आजमाइशें, हजरत यहया, हजरत जकरिया, सबकी आजमाइशों को एक पलड़े में रखा जाए और मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आजमाइशों को एक पलड़े में रखा जाए तो मोहम्मद का पलड़ा भारी होगा। जरा मकाम तो देखो यार।
ابھی دنیا میں آئے ہی نہیں حضور نبی علیہ السلام، والد محترم انتقال کر گئی. ابھی حضور نبی علیہ السلام 6 سال کے ہیں، اماں جان انتقال کر گئی، دادا جان انتقال کر گئے، حضرت ابو طالب انتقال کر گئے. آپ کی زوجہ محترمہ جن سے حضور کو بڑی محبت تھی، حضور کی دلجوئی کرنے والی حضرت خدیجہ انتقال کر گئی. 3 صاحبزادیاں حضور نبی علیہ السلام کی آپ کی حیات طیبہ میں انتقال کر گئی. یہاں چھوٹی سی بات ہو، سارے سر پہ ہاتھ رکھ کے، کل مجھے ایک بندہ پرسوں چوتھ ایک بندہ مل گیا، حفصہ میں مر چلا ڈپریشن میں. میں کیا ہوا؟ بس حفصہ آج کل معاملے ٹھیک نہیں. میں کنے کے تیرے معاملے ٹھیک ہو خراب ہوں گے؟ جا کر آج کو کتاب اٹھا کر نا حسین کو پڑھنا، تجھے لگ پتا جائے گا. تو کی ڈپریشن اٹھائے حضرت، ایک ایک کر کے سارے اللہ کے راستے میں قربان کر دی ہے. کربلا میں کوئی ڈپریشن کا تصور؟ یہ آج کے بعد پہلے کسی عالم سے رجوع کرو. حضرت ایک فکرہ آیا ہے ادوی ہے حضرت، چلو کوئی ایک آدھا بھی نہیں حضرت، سب کا انکار ہو گیا جی. عشق صرف 2 بار ہوا، اللہ نے کیتا ہوا، باقی کسی نے کیا ہی نہیں. مولا علی کا انکار، حضرت حسن کا انکار، سیدہ فاطمہ کا انکار کہ جی نہیں بس عشق نہیں. یہ ہے عشق بڑوں نے کیا حضرت، لیکن جیسا حسین نے کیا یہ سب کے حصے میں نہیں آیا. غور کیا کرو اور محبت میں اس جانب نہ جاؤ حضرت کہ اپنوں کا انکار کر ڈالو. حسین حسین ہے حضرت، حسین کو ایسے جھوٹے فکروں اور جھوٹے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے. حسین امین ہے کوئی حضرت، مقابلے کر رہے ہو نا حضرت، ہے کوئی ایسا جس کے لیے حضور نے فرمایا ہے کہ حسن اور حسین نوجوانان نے جنت کے سردار ہیں؟ پھر کیوں جھوٹے جملے لائے جا رہے ہیں حسین کے لیے؟ حسین کو ایسے جملوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حسین منی وانا من الحسین. حضور نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ جو حسن اور حسین سے محبت رکھے تو ان سے محبت رکھ، جو حسن اور حسین سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ. حضرت حسین کو ایسے فکروں کی کیوں ضرورت پڑ گئی؟ آج کے بعد حضرت یہ بڑا دھیان رکھنا ہے، کوئی فکر آئے پہلے کسی عالم دین سے رجوع کرو حضرت کہ یہ فکرہ آگے چلانا ہے کہ نہیں چلانا ہے، اس فکرے کی گہرائی کیا ہے، یہ فکرہ کیا معنی دے رہا ہے. جی اللہ ہونے کا بھی لوگوں نے دعویٰ کیا، محمد ہونے کا بھی دعویٰ ہے، جی حسین ہونے کا کسی نے دعویٰ نہیں کیا. میں اصل میں ریکارڈنگ ہو رہی، میں اس کے نہیں گہرائی تک جاؤں گا کہ اس فکرے کا معنی کیا بنتا ہے کہ حضرت حسین کو اللہ اور اللہ کے رسول سے بھی اوپر لے گئے. نہیں، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے. ایسے فکروں کی ہمارے حسین کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے حسین کو بڑی عزتیں عطا کی ہیں، اللہ نے حسین کو بڑے درجے عطا فرمائے ہیں. آپ تو نوجوانان نے جنت کے سردار ہیں، اور جنت میں بوڑھا کون ہوگا؟ اس سے پتہ چلا ساری مخلوق کے سردار حسن اور حسین ہیں. اس لیے ایسے فکرے آج کے بعد نہیں چلانے ہیں. پہلے اگر آیا ہے، میری تقریباً فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، آپ کے پاس ہے ماشاءاللہ. غلام حیدر خادمی صاحب ہیں، افضل نیاز صاحب ہیں، امتیاز صدیقی صاحب بڑی بڑی شخصیت ہیں، سید علی رضا شاہ صاحب ہیں، بڑے عالم دین ہیں حضرت، پوچھ لو ان سے حضرت. لیکن دھیان رکھنا حضرت کہیں محبت میں ہم کچھ ایسا نہ کر جائیں جو نہ اللہ کو پسند آئے نہ اللہ کے رسول کو پسند آئے. ہاں، اور ہمیشہ حضرت وہ راستہ اختیار کرو جو قرآن و حدیث نے بتایا ہے. یہ 10 محرم تھا نا حضرت، جناب ہم رجوں کو رجا رہے تھے حضرت، رجوں کو رجا رہے تھے، اور جتنا رزق ہم نے 10 محرم پہ ضائع کیا نا حضرت، اللہ کی پناہ ہے. میں تو بھائی سڑکوں پہ گھومنے والا ہوں، ایک پروگرام سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، ہم تو دیکھتے ہیں. ایک بندہ، میں اپنے کان میں یہ آواز آپ کو بتا رہا ہوں، ایک بندے نے اپنے ہاتھوں میں چنوں کے چاولوں کا شاپر پکڑ رکھا تھا، وہ آگے کہیں سے قیمے کی آواز لگ گئی تو وہ دوسرے کو آواز دے کہتا ہے چھوٹو یا شاپر کے قیمے والے نے. اس نے وہ میری آنکھوں کے سامنے اس نے پھینکے اور وہ قیمے والے لینے چلا. اب پکی بات ہے حضرت، اگر آگے اس کو کہیں چھوٹے گوشت والے مل گئے ہوں گے تو اس نے قیمے والے بھی پھینک دیے ہوں گے. نہیں حضرت، جب بھی کوئی ایسا دیکھو نا، کتنی فضیلت بیان کی گئی کہ بھائی جو عاشورہ کے دن اپنے دسترخوان کو وسیع کرے گا، سارا سال اس کے دسترخوان میں برکت رہے گی. کہ حضرت اگر کوئی اپنے دسترخوان کو وسیع کر رہا ہے تو اتنی برکت ہے، تو اگر ہم کسی کے دسترخوان کو وسیع کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے. کوشش کرتے ہیں حضرت جب بھی ایسا کوئی دن ہے رجوں کو نہ رجاؤ. یہ ہمارا یہ حال ہے، وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا، ٹھڈ رج گیا اکھاں نہیں رجیاں. کوئی بھی حضرت ٹھڈ رجیا تو ہی سارے، اکھاں نہیں سا رجیاں، لالچ نہیں ساس لے دے رہا. کوشش کرو حضرت جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہے، دیکھو یار میرے ارد گرد کیڑا کیڑا مڑا ہے، آج امام حسین کے نام کا لنگر ان کو بھیجوں گا، آج میرے نام کا. اور ہر آنے والے فون ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں ہر ایک کو یہ جواب دے رہا ہوں، جتنے احباب پریشان ہیں
جی آپ صاحب دیکھو کسی نے رزق نہیں، کسی نے رزق نہیں باندھا حضرت، کاپی پین سے لے کے بیٹھو، یہ وہ احباب جن کو اللہ نے مال دے رکھا ہے، دیکھو حضرت میرے مال کا کون کون حقدار ہے اور میں اس کو نہیں دے رہا، حق ادا کرو، سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ مجھے یاد ہے میں نے پہلے بھی سنایا، اور میں نے 10 محرم پر یہ واقعہ تقریباً ہر جگہ سنایا، او بھائی دیکھو غور کرو کیا معاملہ